اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ عظیم الشان پروگرام اختتامی پڑاؤ کی طرف رواں دواں ہے، اس لیے جو احباب جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہیں ان سے ہماری مؤدباً گزارش ہے وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ بقول شاعر رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس لمحے کا انتظار تھا وہ لمحہ بھی آ گیا۔ اس وقت ہمارے اسٹیج پر صوبہ جموں و کشمیر کی ایک علمی شخصیت تشریف فرما ہے۔ آپ صوبہ جموں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت دور سے آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی آمد پر ہم انتہائی مسرت و انبساط، فرحت و شادمانی ہر پہلو کی تئیں اظہار و اعتراف کرتے ہیں۔ آپ ملک ہندوستان کی ایک مایہ ناز اور علمی شخصیت مفسر جلیل حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کی خلیفہ مجاز بہت ہی مؤدب انداز میں اپنے اس پروگرام کے مہمان خصوصی محدث جلیل حضرت مفتی صغیر احمد قاسمی حفظہ اللہ کا والہانہ انداز میں اس شعر سے استقبال کروں گا اور رونق مائک آنے کی زحمت دوں گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ حضرت مفتی صغیر احمد قاسمی صاحب، شیخ الحدیث، دارالعلوم مرکز المعارف بٹھنڈی جموں۔ سیرت کا موضوع ایسا موضوع ہے، یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے درخت جتنے آج تک درخت ہوئے اور قیامت تک ہونے والے ہیں جو اس وقت موجود ہیں، ان سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائے اور جتنے بھی سمندر ہیں ان تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، جو آج تک پانی آیا اور آئندہ آنے والا سارے جو ہے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اور جتنے انسان آ چکے موجود ہیں اور آئندہ آنے والے ہیں، جتنے جنات ہیں فرشتے ہیں، وہ سب کے سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو لکھنے لگے تو لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، قلم جو ہے وہ گھس جائیں گے اور سمندروں کو جو سیاہی بنائے گا وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ پورا قرآن پاک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے یہ پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے تو فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جواب دیا ہاں قرآن پڑھتے ہیں، تو کہا خلقہ القرآن، جو قرآن میں بتایا گیا وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے۔ اب سیرت کا احاطہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے، اس سیرت کے مضمون میں سے چند موتی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سیرت کا مضمون ہم دیکھتے ہیں تو تین باتیں اس میں ہیں، ایک ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، اور ایک ہے آپ کی سیرت۔ تین مضمون، ولادت، صورت، سیرت۔ آپ کی ولادت بے مثال، آپ کی ولادت بے مثال، بولنا پڑے گا میرے ساتھ، بولیں گے تو آگے بات بڑھے گی۔ آپ کی ولادت بے مثال، آپ کی صورت ہے پرجمال، اور آپ کی سیرت ہے باکمال۔ آپ کی سیرت باکمال ہے۔ اللہ نے جیسا آپ کو بنایا ایسا کسی اور کو نہیں بنایا ہے۔ پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں سب سے پہلے اول کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں سب سے اول کون ہے؟ مقصود کائنات کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود میں سب سے پہلے آپ ہیں، ظہور میں اگرچہ سارے انبیاء کے آخر میں آپ تشریف لائے ہیں، لیکن مقصود کائنات ہونے میں آپ سب سے اول ہیں۔
قاسم العلوم والخیرات منبع الخیوط والبرکات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ نے وہ کام لیا. آج دنیا کی کسی کونے میں آپ چلے جائیں وہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فیض آپ کو نظر آئے گا. کوئی کونا دنیا کا خالی نہیں ہے, ہر جگہ دارالعلوم دیوبند کے فرزند پہنچے ہوئے ہیں. اسی لیے میرے استاد محترم میرے شیخ حضرت مفتی فیض الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر فرمایا دارالعلوم کی عظمت اتنی عظیم ہے, میرا جی چاہتا ہے میں دارالعلوم کا طواف کروں اس کی عظمت کو دیکھ کے, لیکن بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف جائز نہیں ہے. یہ رکاوٹ ہے کہا اس لیے میں طواف نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میرا جی چاہتا ہے دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے میں اس کا طواف. تشنگی جم گئی ہونٹوں پر پتھر کی طرح, تشنگی جم گئی ہونٹوں پر پتھر کی طرح, ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا. یہ تھے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم مرکز المعارف بٹھنڈی. بہت ہی دلچسپ اور علمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پھول نکھار رہے تھے. بس دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے سائے عاطفت کو تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. حضرت نے اختتام پروگرام میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اللہ نے چاہا دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم بھی یہی توقعات رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری بار بار ہو, تاکہ اللہ نے جو آپ کو یہ علمی خزانہ دیا ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں.